اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی تو ہماری آج دوسری کلاس ہے الحمدللہ حدیث کے بارے میں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ریویژن ہم دوبارہ کر لیں کیونکہ بیس ہماری اسٹرانگ ہو جائے گی تو آگے پھر ہمیں انشاءاللہ سہولت رہے گی۔ تو اس کے سلسلے میں بات کر رہی تھی کہ جو ہمارا مصدر ہے، جو مینلی جو اہل سنت والجماعت ریفر کرتے ہیں حدیث کے لیے، وہ صحاح ستہ کو کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے صحاح ستہ۔ تو صحاح صحیح کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ستہ عربک میں 6 کو کہتے ہیں۔ تو صحاح ستہ کا مطلب 6 صحیح کتابیں۔ اب اس میں سے بھی 2 کتابیں جو ہے نا ان کو صحیحین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا 2 کتابیں صحیحین کہلاتی ہیں۔ صحیحین تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے 2 صحیح کتابیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری، کافی گندی سی رائٹنگ آ رہی ہے بٹ چلیں برداشت کریں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو ان کو ان کا مطلب ہے کہ ان میں ساری صحیح احادیث ہیں۔ نمبر 1 پہ صحیح بخاری ہے، نمبر 2 پہ صحیح مسلم ہے، اور ان دونوں کا کلیکٹیو نیم ہے صحیحین، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں جامع ٹائپ آف بکس ہیں۔ اچھا، اب حدیث کی کتابیں کیسے کمپائل ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں سارے ٹاپکس آئیں۔ اس میں قرآن کی تفسیر بھی آ جاتی ہے، صحابہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب بیان کیے، فضائل بیان کیے، وہ بھی آ جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے ریلیٹڈ جو حدیث ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور ایمانیات کے ریلیٹڈ اور احکامات کے ریلیٹڈ، یعنی ہر طرح کی حدیث اس میں آ جاتی ہے، تو وہ جامع ہوتی ہیں۔ تو صحیح بخاری بھی جامع ہے اور صحیح مسلم بھی جامع ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 4 کتابیں ہیں اس میں سے میں نے آپ کو سیکوینس بتایا تھا کہ ابو داؤد ہے نمبر 3 پہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں سنن ابو داؤد، ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد، وہ جامع نہیں ہے، وہ سنن ہے۔ اور سنن کا کیا مطلب ہے؟ سنن میں نے بتایا کہ سنت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سنت لفظ جو ہے سنہ، اس کی جمع ہے سنن۔ تو سنن ابو داؤد یعنی امام داؤد نے جو اپنی کتاب جمع کی ہے اس میں انہوں نے جو سنتیں ہیں یعنی جو احکامات ہیں، سنت سے مراد ہے جو ہمیں کرنے کی چیزیں، اس میں جو ہمیں سنت کا خیال رکھنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، جو احکامات ہیں، اس کے ریلیٹڈ احادیث اس میں ہیں زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو سنن ابو داؤد ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ میں نے آپ کو بتایا سنن ترمذی ہے، ٹھیک ہے، اس کو، اور ترمذی کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا، سنن ترمذی، اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس کو سنن بھی کہتے ہیں اور اس کو جامع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیوں اس طرح سے ہے؟ کیونکہ زیادہ فوکس، زیادہ حدیث احکامات سے ریلیٹڈ ہے، لیکن دوسری حدیث بھی کچھ حد تک موجود ہیں اس میں، تو جو ان کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کہنا چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں فوکس تو زیادہ سنن پر ہی ہے اس لیے وہ اس کو سنن ترمذی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس سنن نسائی، ٹھیک ہے، امام نسائی کی لکھی ہوئی سنن نسائی۔ اور نمبر 6 پر ہے ہمارے پاس سنن، کون سی بچ گئی؟ ابن ماجہ، ٹھیک ہے، سنن، یہ بھی سنن ہی ہے، سنن ابن ماجہ۔ چلیں، تو یہ ہمارے پاس 6 احادیث کی کتابیں ہو گئیں، صحیح۔ اور جو یہ بلوغ المرام ہے، ظاہر ہے اس میں سب سے لی گئی ہیں، جو کمپائل کی ہیں امام ابن حجر عسقلانی نے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں سے لی گئی ہیں، اور اگر باقیوں میں سے بھی لی گئی ہیں نا تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ صحیح احادیث کو ہی اٹھائیں۔ اچھا، اور یہ صحیح حدیث جو میں لفظ بول رہی ہوں تو اس کے مقابلے میں غلط نہیں ہے، صحیح غلط کے اپوزٹ نہیں ہے، صحیح یہاں پہ ضعیف کے اپوزٹ ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو ضعیف حدیث وہ ہوگی جس کے متن
یا سند میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اور سند اور متن کیا ہوتا ہے؟ چلے کون بتائے گا مجھے؟ سند اور متن کیا چیزیں ہیں؟ کیا نام لے رہی ہوں میں یہ؟ ہاتھ اٹھا دیں اگر کوئی جواب دینا چاہ رہا ہے تو. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آئیں گی بار بار ہمارے ٹاپکس میں. تو جی سعدیہ بتائیے. مس رفت، متن کا مطلب یعنی کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، اور جو دوسرا کیا نام لیا آپ نے؟ سند. ہاں، وہ مطلب کہ کس صحابی سے یہ ہے، جیسے اس کی سند اس کی جو روایت کرتے ہیں وہ اس کو ٹھیک ہے. کہتے ہیں اچھا سند، وہ اور متن بھی جی سمیہ آپ حوالہ. بتائیے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. جی سمیہ. جی میم، سنت سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک راوی سے جو دوسری راوی تک جو پورا سلسلہ چلتا جاتا ہے نا، تو اس ہوں. حدیث کو جو بیان کرنے کے لیے تو وہ سند کہلاتا ہے. ہاں جو سلسلہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، سلسلہ جی، کس کا سلسلہ؟ راویوں کا راوی سلسلہ. کا. جی. راویوں کا ہوں. سلسلہ ہے. راوی کی جمع کیا ہے؟ روات. روات. ہاں راوی کی جمع ہے روات. ٹھیک ہے، اس طرح لکھتے ہیں. راوی کی جمع ہے روات. سلسلہ روات یعنی راویوں کا سلسلہ جو چین چلتی ہے پوری. دیکھیں امام بخاری نے کب کمپائل کی یہ کتابیں؟ اپنی کتاب جو امام بخاری نے کب کمپائل کی؟ 200 ہجری کے بعد. 200 ہجری کے بعد. تو یقیناً اس میں کتنے مطلب لوگوں سے ہوتی ہوئی ان تک پہنچی ہوگی. تو وہ سارا جو سلسلہ ہے نا راویوں کا، راوی کہتے ہیں بیان کرنے والے، اس پورے سلسلے کو سند کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ امام بخاری جب لکھیں گے نا تو وہ کہیں گے ہم نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا ان 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 سے. یہ سارے نام بتائیں گے وہ. اور انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو پوری ایک چین چلتی ہے ناموں کی، اس کو سند کہتے ہیں. اور پھر متن ہوتا ہے، سعدیہ نے کہا ٹاپک. سعدیہ ٹاپک نہیں بلکہ الفاظ، جو حدیث کے الفاظ ہوں گے نا کہ کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کیا یا کیا کیا، جو ایکچوئل ورڈنگ ہوگی حدیث کی، اس کو متن کہتے ہیں. ٹیکسٹ یعنی انگلش میں ٹیکسٹ کہتے ہیں اس کو، اور اردو میں متن کہتے ہیں اس کو، عربک میں بھی. ٹھیک ہے، تو وہ اچھا. اب جب حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، تو اس میں کیا چیک کیا جاتا ہے؟ کس بیس پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تو جو سلسلہ روات ہے اس میں دیکھیں اب کتنے نام آئیں گے. ہر نام، ہر راوی جو ہے وہ ثقہ راوی ہونا چاہیے. ہر راوی اگر ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے، ثقہ اس طرح لکھتے ہیں، ہر راوی اگر ثقہ ہے تو پھر وہ حدیث صحیح ہوگی. ثقہ میں اب ثقہ کا کیا مطلب ہے؟ ثقہ کا مطلب ہے کہ وہ عادل ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، پریکٹیکل مسلم تھا، یعنی وہ اس کی جو زندگی کی پوری ہسٹری دیکھی گئی تو کبھی وہ کبیرہ گناہوں میں انوالو نہیں پایا گیا، کبھی اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، اور اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، حافظہ مضبوط تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوں. اور وہ جس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے سنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر راوی کسی نہ کسی سے سنے گا نا، تو کیا وہ واقعی اس سے ملا ہے کہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، اور اس کی عمر کتنی تھی جب اس نے یہ حدیث سنی، کیونکہ بچوں سے ایکسیپٹ نہیں کی گئی. وہ یعنی سن تمیز کو ایٹ لیسٹ پہنچا ہوا ہو، بلوغت کو نہیں تو سن تمیز، یعنی سن تمیز جو ہے نا 10 سال کی عمر کو سن تمیز کہتے ہیں. حالانکہ بلوغت کی عمر اس سے تھوڑی زیادہ ہے، لیکن 10 سال کے بچے کو ایک یعنی ایسا اس کو اچھے برے کا پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے 10 سال پہ نماز کا بھی حکم ہے. تو یعنی وہاں سے پھر جو ہے نا اتنی عمر ہو ایٹ لیسٹ جو راوی ہے، اور وہ فیمس ہو، ویل نون ہو اپنی لوکیلٹی میں، یعنی یعنی لوگ اس کو جانتے ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ہی نہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ایسا کوئی گمنام سا وہ شخص نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جس میں ہوں گی اس کو ثقہ راوی کہتے ہیں. تو اگر اس سلسلے کی ایک حدیث ہے، اس کا جو سلسلہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے راوی ہیں، تو سارے راوی جس حدیث کے ثقہ ہوں گے اس حدیث کو صحیح حدیث کہا جائے گا. اور یہ کیسے اب پتا چلے گا کہ کون کون سے راوی ہیں، کیا کیا ان کی بایوگرافیز ہیں؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی حفاظت کرنی تھی، اس حدیث کی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حدیث بھی وحی ہے.
یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ ہمارا ایمان ہے کہ حدیث بھی وہی ہے. میرا ویسے آج ارادہ نہیں تھا اتنی ڈیٹیل میں جانے کا، لیکن اب چونکہ بات چل رہی ہے تو بس پتہ نہیں پھر بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، اور پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سارے کانسیپٹس آپ کے پہلے کلیئر ہو جائیں. تو حدیث جو ہے نا یہ وحی ہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی 2 اقسام ہو گئیں. جی کون بتائے گا کون کون سی حدیث کس طرح کی وحی ہے اور قرآن کس طرح کی وحی ہے؟ وحی ہے جی ہما آ جائیں. جی مس، دو اس کی قسمیں ہیں نا، ایک وہی متلو کہلاتی ہے اور دوسری غیر متلو کہلاتی ہے. وحی جس کی مطلوع تلاوت کی جی جی متلو تلاوت سے ہے نا، تو جی قرآن کی کیونکہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور جس کی بالکل تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ احادیث ہے. بالکل صحیح ہو گیا، جزاک اللہ خیر. تو وہی جزاک مطلوب بھی ہے جو کہ قرآن کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تلاوت ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس کی تلاوت پر ہمیں ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی بتایا کہ اس کا ایک ایک لیٹر پڑھنے سے ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے نیکیاں ملتی ہیں. یقیناً سمجھنا تو پھر ایک اور ہی طرح کی عبادت ہے بولا. لیکن وہی جو حدیث ہے یہ وہی غیر مطلوع ہے کیونکہ اس کی اس طرح تلاوت نہیں ہوتی. اس کو ثواب کی نیت سے نہیں حدیث کو پڑھا جاتا، لیکن یقیناً حدیث پڑھیں گے سمجھنے کے لیے تو اس کا بھی ثواب ہے، اپنا وہ فقہ کا اور انڈرسٹینڈنگ کا ثواب ہے. لیکن جو قرآن کے لیے تلاوت ہوتی ہے اس طرح سے اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو پڑھنا صرف تلاوت کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ یقیناً حدیث کی کتابوں کو ہم پڑھیں گے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ وحی کی اقسام ہے. تو جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وحی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے یہ بھی، لیکن وہ اس کا طریقہ ڈفرنٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے کہا جو بھی آپ کا ڈیسیژن ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا تھا، اور اس لیے اس کو بھی دین سمجھتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں آتی اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس کا مطلب ہے حدیث کو بھی ویسے ہی ماننا ہے. یہ بھی بات ہو گئی. تو اس کی پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور کرنے والے ہیں. تو ذکر قرآن کو کہا اللہ نے، تو اللہ نے قرآن کی حفاظت تو کرنی تھی، اور ہم سب کو پتا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ قرآن پاک جیسا نازل ہوا ایز اٹ از آج ہمارے پاس ویسا ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، اور کوئی اس پہ آبجیکشن اٹھاتا ہی نہیں ہے. یہ مسلمہ حقیقت ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، سب اس کو مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی چینج نہیں آیا. ٹھیک ہے، اچھا تو جب قرآن میں کوئی چینج نہیں آیا تو واٹ اباؤٹ حدیث؟ اب حدیث جو ہے وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. آپ قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتی جب تک آپ حدیث کو ساتھ میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے، قرآن آپ کو بار بار کہے گا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کرنی کیسے ہے قائم؟ آپ نہیں کر سکتے قائم جب تک آپ حدیث کو نہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو حدیث کی حفاظت بھی دین کی حفاظت میں شامل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر کی حفاظت کرنی ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کی صرف لفظوں کی حفاظت تو نہیں کرنی نا، کہ الفاظ اس کے محفوظ رہیں اور قرآن پر جو عمل ہے وہ جو ہے وہ محفوظ نہ رہے. تو قرآن پر عمل کیا تھا اصل میں؟ قرآن پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی. آپ ہی نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا کہ یہ ہے قرآن. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی ریپیٹ کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کے اخلاق جو وہ قرآن ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ نے الفاظ کی حفاظت کی تو اللہ نے اعمال کی بھی کی، اس کی پریکٹس کی بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر کے، حدیث کو محفوظ کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ میں بات واضح کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، اب پھر ہمیں اگر یہ بات پتا چلے کہ جی اس میں تو پھر ضعیف احادیث بھی ہیں، اور جیسے ابھی میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو انٹروڈیوس کرا کہ کچھ احادیث تو کیسی ہوتی ہیں؟ موضوع احادیث ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، موضوع حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ہی گھڑی ہوئی، کسی حدیث کی کتاب میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، موضوع حدیث کا کیا مطلب ہے؟ گھڑی ہوئی، فیبریکیٹڈ. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حدیث کی حفاظت بھی کرنی تھی، دوسری طرف میں کہہ رہی ہوں کہ موضوع حدیث بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ دیکھیں جب جب جس نے حدیث گھڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایسے اپنے بندے پیدا کیے جو کہ حدیث کی حفاظت کریں اور ان کو چھانٹ کے الگ کر دیں کہ یہ احادیث موضوع ہیں، یہ گھڑی گئی ہیں۔ تو آج اسی لیے سبحان اللہ امت کے پاس جہاں پہ حدیث گھڑنے والے تھے اور جہاں پہ مطلب وہ بدلنے کی کوشش کرنے والے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء محدثین پیدا کیے کہ جنہوں نے پھر اپنی زندگیاں کھپا دی اس خدمت میں، اور انہوں نے صحیح کو الگ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی وقت کام ہو گیا، حضرت جو امام بخاری ہیں انہی کے زمانے میں کام ہو گیا۔ اور ہمیں اب جو باقی حدیث میں جو میں کہہ رہی تھی کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ساری صحیح حدیث ہیں، لیکن باقی جو 4 کتابیں ہیں ان میں کچھ ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے ذکر کر دیا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو امام نسائی ہوں گے یا امام ابو داؤد ہوں گے انہوں نے ان کو صحیح سمجھ کے لکھا ہے اور پھر بعد میں کسی نے ان کو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ اس سند کے فلاں جگہ پہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے خود بھی مینشن کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے علماء نے بھی تحقیق کر کے ان کو سیپریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سفر تھا حدیث کا۔ تو یہ پھر اچھا ایک جو اور میں آپ کو خدمت بتانا چاہ رہی تھی کہ جو سلسلہ روات کو چیک کرنے کے لیے اب اتنے جو راوی آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کے بارے میں جو فار ایگزامپل امام بخاری لکھنا چاہ رہے ہیں، اپنی کمپائل کرنا چاہ رہے ہیں بک، تو ان کو جو سلسلہ بتایا جاتا ہے، امام بخاری کسی کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے سنی ہے، اس نے اس سے سنی ہے، اس نے اس سے، اور یہ ان کا یہ رواج تھا، اور یہ سنتے تھے، وہ سلسلہ ضرور پوچھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اوہو ساتھ والے گھر میں کام ہو رہا ہے، اچھا، تو وہ اس کے لیے پھر وہ امام بخاری کو ڈیفینیٹلی ان سارے راویوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بایوگرافیز لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ جو سارے جو راوی ہیں نا ان کی بایوگرافی کا مطلب ان کی سوانح عمریاں لکھی گئیں، ان کی زندگی کے حالات لکھے گئے، ٹھیک ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک پورا علم بن گیا، وہ اس کا نام ہے اسماء الرجال، اس علم کا نام ہے اسماء الرجال، باقاعدہ ایک علم کی برانچ بن گئی، آپ سمجھ لیں، جیسے یعنی آپ سائنس لیں اگر ایک، ٹھیک ہے، تو اس میں بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یہ الگ الگ برانچز ہیں نا سائنس کی، تو حدیث ایک اگر ہم علم لیں تو اس کی برانچز ہیں، یہ اسماء الرجال ایک برانچ آف نالج ہے جو حدیث کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو اسماء الرجال جو برانچ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بایوگرافیز ساری اسٹڈی کی جاتی ہیں، جو محدثین تھے انہوں نے سب کی بایوگرافیز کو لکھا گیا پہلے تو، اور پھر اس کو جو بھی حدیث کو یعنی اس میں وہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کی طرف آنا چاہ رہا ہے، کمپائلیشن کی طرف، انڈرسٹینڈنگ کی طرف، اس کی تخریج کی طرف، اس کو یہ ساری بایوگرافی سے گو تھرو ہونا ضروری تھا تاکہ وہ راویوں کی جانچ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اس طرح سے پھر سند کو چیک کیا جاتا تھا، اور متن میں بھی ظاہر ہے بہت ساری باتیں چیک کی جاتی تھیں کہ جو ہے وہ ایسے الفاظ نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کبھی ابیوسو لینگویج نہیں یوز کی، آپ کی گرامیٹیکل ایررز نہیں تھے آپ کی زبان میں، ٹھیک ہے، اور یعنی اللاجیکل چیزیں آپ نے بیان نہیں کی، آپ نے غیر فطری چیزیں بیان نہیں کی، ٹھیک ہے۔ غیر فطری سے کیا میری مراد ہے کہ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے یعنی ایک حدیث میں آپ کو شیئر کروں گی اس کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو بھوک لگی ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے حدیث کے، کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے اور نماز کا بھی وقت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے کھانا کھا لیجئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسا یعنی فطری دین ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میرا کھانا ریڈی پڑا ہے، تو کیا میرا دل لگے گا نماز میں، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے پھر اپنی نماز پڑھے، بالکل عین فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر حاجت ہے یعنی پیشاب وغیرہ، آپ کو واش روم جانا ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، تو آپ چلے جائیے، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے خشوع و خضوع سے، وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوگا حاضری کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دین فطرت ہے۔ صفائی کا خیال، یعنی جو دیکھیں صفائی میں انسان جو ہے وہ نظافت میں انسان کتنی وہ محسوس کرتا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، پاکیزگی اور ایک
راحت محسوس کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو نصف ایمان قرار دے دیا. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں, کبھی بھی آپ نے اپنے الفاظ سے کچھ بھی شرمناک الفاظ نہیں نکالے. اگر کبھی یعنی کچھ ایسی پرائیویسی کی چیزوں کے بارے میں حدیث ہیں بھی تو بہت اشارہ کنایا میں باتیں ہوئی ہیں, سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ متن میں پھر چیک کیا جاتا ہے کہ اگر کسی حدیث کے الفاظ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ حدیث میں کچھ گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے. تو سند بھی چیک کی گئی, متن بھی چیک کیا گیا. اچھا, اس کے علاوہ ہسٹوریکل فیکٹس کے خلاف کوئی حدیث ہو, سائنٹیفک فیکٹس کے خلاف آپ کو کبھی کوئی حدیث نہیں ملے گی. یعنی ایک حدیث ایسی حدیث کر کے کسی نے شیئر کی ہوئی تھی, نظروں سے گزری کہ صبح جو نہار منہ پانی پینا ہے وہ یعنی فلاں 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 بیماریاں جو ہے نا وہ کاز کرتا ہے. یہ حدیث کر کے کسی نے کوٹ کیا. مطلب اب وہ میں نے خود بھی سوچا اور پھر میں نے بھائی سے بھی پوچھا, اپنے بھائی سے بھی ڈسکس کیا اور علماء سے, شیخ صاحب سے بھی پوچھا, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ضعیف حدیث ہے, بلکہ فیبریکیٹڈ ہے, سوری ضعیف بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی نمک سے نہ کھلے تو پانی سے کھولو, یعنی سوری کھجور سے سنت ہے نا, تو کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے. تو اگر نقصان دہ اتنا پانی ہو تو آپ کبھی بھی نہ کہیں کہ اس سے کر لو. اور پھر دوسری حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے متن میں گڑبڑ ہے جو سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف ہوگی یا اس طرح کی چیز ہوگی. جو پروون فیکٹس ہیں, تھیریز کی بات نہیں کری, جو پروون فیکٹس ہیں تو ان کے خلاف, یا کسی تاریخی واقعات کے تاریخ پروون تاریخ یہ ہے اور حدیث کچھ اور بیان کر رہی ہے. نو, اٹس ناٹ پاسبل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی اور پرفیکٹ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں تھی, اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں تھی, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان, اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. تو بہرحال اتنی میرا خیال ہے کہ کافی ہو گئی اس کا بیک گراؤنڈ, جو کہ میں انٹینشنلی ہو گیا, ارادہ میرا نہیں تھا, لیکن چلیں بہرحال میرا خیال ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہی ہوا ہوگا آپ لوگوں کو. تو سند کو چیک کیا جاتا ہے, متن کو چیک کیا جاتا ہے, اور پھر حدیث کی صحت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا صحیح. کے نیچے والی کیٹیگری کون سی تھی؟ حسن. حسن حدیث بھی صحیح سے بالکل ہلکے سے درجہ بس نیچے ہوتی ہے حسن حدیث, ٹھیک ہے. اس کو میں اگر رب کر کے آپ کو لکھ کے بتا دوں, سب سے عمدہ درجہ حدیث کا, سب سے مضبوط درجہ ہے صحیح, ٹھیک ہے, اس کی اوتھینٹسٹی کے حساب سے. اور نمبر 2 پہ ہوتی ہے حسن حدیث, ٹھیک ہے. یہ میں بہت مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں. اور حسن اور صحیح میں کیا فرق ہے پھر؟ صحیح تو وہ ہوگی نا کہ اس کے نہ تو کسی راوی میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہ ہی متن میں. موسٹلی جو صحت کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ سند کے حساب سے کیا جاتا ہے, راویوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. متن میں کم ہی پرابلم ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد حسن ہے کہ اگر کسی ایک راوی کے بارے میں شک بھی ہو گیا نا کہ اس کی یادداشت کمزور تھی, ٹھیک ہے, جھوٹا, اگر جھوٹا پتا چل گیا یعنی کسی راوی کے بارے میں پتا چل گیا کہ وہ جھوٹا تھا تو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ضعیف حدیث بن جائے گی, ڈائریکٹ ضعیف ہو جائے گی. جھوٹا ایک بھی راوی بیچ میں آ گیا, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی بلکہ اچھا اس کے علاوہ اگر باقی اسی زمانے کے راوی جو ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں, ان کا ثقہ ہونا ثابت ہے, تو پھر وہ حدیث جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. لیکن اگر کہیں ایک ہی راوی ہے اس کسی اس میں سلسلے میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا کہ مشہور اور عزیز اور غریب حدیث ہے نا, کہ کسی ایک ٹائم پیریڈ میں کوئی ایک راوی صرف رہ جائے, اور سوچے ذرا وہ راوی بھی اگر جھوٹا ہو تو پھر تو حدیث ہو گئی نا, وہ پھر ضعیف کی کیٹیگری میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور حسن حدیث وہ ہوگی کہ ہلکا سا اگر شک بھی ہو گیا نا کسی راوی کے بارے میں, ڈاؤٹ فل راوی ہے وہ, کہ اس کی یادداشت کمزور تھی, جھوٹا نہیں تھا, وہ یادداشت کمزور تھی, تو بھی وہ حدیث صحیح کی کیٹیگری میں نہیں علماء لیتے, اس کو حسن کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ پھر راوی جو سم ٹائم مینشن بھی آگے کر دیتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا یہ کہا, بہرحال ٹھیک ہے. تو صحیح, حسن, ضعیف اور لاسٹ کیٹیگری موضوع, جو کہ بالکل ہی گھڑی ہوئی احادیث ہوتی ہیں, بالکل ہی ناقابل اعتبار, ان کو لینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہو گیا. لیکن جو قوانین بنائے جاتے ہیں جو وہ صحیح حدیث سے ہی بنانے چاہیے, ٹھیک ہو گیا. چلے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, یہ بالکل آؤٹ آف دا پلاننگ ہو گیا, لیکن آئی ہوپ کہ بینیفیشل رہا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ ساری انفارمیشن ہمیں نیکسٹ مدد کرے گی. اور اب مجھے نکلنا ہے بس تھوڑی دیر تک, بچوں کے لیے ویکسینیشن کے لیے جانا ہے.
تو اگر کچھ 1-2 منٹ میں کسی کو پوچھنا ہے کچھ تو پوچھ سکتا ہے یا ایڈ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم. اور پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے جو ہم نے باب المیاہ شروع کیا تھا طہارت کے مسائل کے ریلیٹڈ. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مجھے امید ہے کہ ہم کچھ احادیث اس کی کمپلیٹ کر لیں گے. جی کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ چلے میرا خیال ہے پھر کلیئر ہے سب کچھ انشاءاللہ. تو ہم اگلی کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہم یہاں سے اس کو اس میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رہ گیا تھا میں اس کو بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کلیئر کروں گی اور پھر آگے چلیں گے باب المیاہ کی اگلی احادیث کی طرف. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.